نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمدللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بے انتہا فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ اور ہم کو اس ایک مجلس پہ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جو مجلس اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس بہت قیمتی مجلس ہیں، ایسے مجلس میں بیٹھنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ آج یہ مجلس قائم ہوئی ہے، یہ مجلس صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ سے بندے کے سے اللہ سے جڑ جائے۔ اس مجلس جو ہے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھ کروڑوں کی تعداد کی مجلس ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہاں جو مغفرت کے وعدہ نہیں رکھتے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جو مجلس ہے ہو سکتے ہے 100 اور 50 کی تعداد ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مجلس کے اندر جس مجلس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس ایسے مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے مغفرت کا وعدہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے عصر کے بعد گشت کی ہے، ابھی مغرب کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ گشت کی جو ہے بیانیں ہوگی۔ تو سب ساتھی انشاءاللہ جو مسجد کے باہر گھومنے والے ساتھی ہے، سب سے مجموعہ کے اندر جڑ جائیے، سب ساتھی مجموعہ کے اندر جڑ جائیے، سب ساتھی جو ہے خالی جگہ کو پور کر کے سب کے ساتھی آگے آ جائیے۔ انشاءاللہ قیمتی باتیں ہوگی، سب ساتھی آگے آ جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو آگے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے میرے پیارے ساتھی آگے آ جائیے، اللہ کی رحمت کے اندر بیٹھیے، اللہ کی رحمت کے اندر بیٹھیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بہت محسن ساتھی ہو، آپ بہت پیارے ساتھی ہو میرے، آپ میرے محسن اور پیارے ساتھی ہو، آپ بزرگ ساتھی ہیں، آپ لوگ آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ سب ساتھی آگے آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ اگر خیریت سے نہ ہو تو کیسے مجلس پہ آئے؟ آپ لوگ شاید خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو ہے خیر لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ خیر مجلس میں بیٹھنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے، قیمتی باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ اور ہم کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بن جائے اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے کے سے اللہ سے جڑ جائے۔ اسی محنت کو لے کے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، جو ہمارے مسجد کے اندر پرانے ساتھی ہے، کام کے ساتھی ہے، ان ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ دین کی مبارک محنت جو ہے بہت اونچی محنت ہے۔ اس کام کے اندر جڑنے والے سب ساتھی جو ہے بہت ایسے کارگزاری آتی ہے کہ ساتھی شراب پیتے تھے، ساتھی جو ہے زنا کے کام کیا کرتے تھے، ساتھی جوا کھیلتے تھے، لیکن جو ہے دعوت مبارک کی محنت کے ذریعہ سے، گشت کی ذریعہ سے اللہ سبحانہ وتعالی جو اس کو ہدایت کے راہ پر چڑھا دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے پناہ فضل ہے، اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مغرب کے بعد ہمیں جو ہے اسے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں، صرف جو ہے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جڑانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ اور ہم کو مغرب عصر کے بعد اب ہم اللہ سے دور ہوئے بندے جو نماز پہ نہیں آئے، ان لوگوں کو ہم دعوت دے کے آئے، اور جو ساتھی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آئے، ان ساتھی کو لیے بہت اللہ سے ہم سب ساتھی دعائیں کریں کہ اللہ ان ساتھیوں کو جتنے دن وہ زندہ رہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے گھر میں ایسے بار ایسے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انبیاء کو بھیجے ہیں۔ زمانہ کے اندر انبیاء بھیجے، انبیاء علیہ السلام آئے اور جو ہے لوگوں کے اندر دعوت دی، اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکے، گمراہیاں دنیا کے اندر موجود ہوئی ہیں۔
ایک ایسی زمانہ کے اندر 100 نبیوں کو بھیجے، کسی زمانے کے اندر ایک نبی، کسی علاقہ کے اندر 2، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء حضور اکرم تذکر آقا حبیب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا آخری نبی کہا جاتا ہے، تو آخری نبی پورا دنیا کے لیے، پورا عالم کے لیے واحد ہیں۔ اور اس نبی سب سے کم عمر کی نبی ہیں، اور سب سے کم عمر کے اندر آتے ہوئے پوری فکروں کے ساتھ کام کیے ہیں، تب جا کر آج آپ ہم تک دین پہنچے ہیں۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کے ساتھ ساتھ اپنے محسن اور سین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بھی قربانیاں ان کے ساتھ موجود ہیں، تب جا کے آج آپ اور ہم پر دین آئے۔ دین بھائی وہ لوگ جو ہے اپنے گردان کو کٹھائے، اپنے لور کو بہا کے جو ہے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچائے، اور وہ لوگ گردان کٹا کے دین کو لائے ہیں، اسی لیے بھی دین کی قدر جو ہے صحابہ کے اندر تھے۔ لیکن آج کے دور پہ ہم لوگ جو ہے دعوت کی قدر نہیں کرتے، مدرسہ کی قدر نہیں کرتے ہیں، مسجد کی مکاتب کی قدر نہیں کرتے ہیں، خانقاہوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ہم جنمنے کے بعد ہی دیکھے ہیں کہ ہم مسلمان، اسی لیے آپ اور ہم پر ان تمام دین کے اداروں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابہ جیسے قربان دیتے ہوئے دین اسلام پر دخول ہوتے تو آپ اور ہم پر اس ایمان کی قدر رہتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اگر تم کیا بنو، طالب علم بنو، یا تو عالم بنو، یا تو طالب علم کے ساتھ محبت رکھنے والا بنو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ ان 4 راستہ کے علاوہ اگر دوسری راستہ تم نے اختیار کر لی تو آپ خسارہ پر رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا آپ اور ہمارے لیے فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نماز آپ اور ہم پر فرض کی ہے، نماز آپ اور ہم کو حساب لگانا چاہیے۔ یا بر ہمارے محلے کے اندر 100 گھر آدمی ہیں، لیکن فجر کے وقت اتنے لوگ مسجد میں آتا ہے، ظہر کے وقت اتنے آتا ہے، عصر کے وقت اتنا آتا ہے، عشاء پر کتنا آتا ہے، ان کی تعداد کی حساب لگانا چاہیے، اور اس طور پر آپ اور ہماری محنت ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے دور پہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں کس پر؟ جو مسجد کے اندر آتا ہے، جو پاس کام کے اندر جڑتا ہے، جو مدرسہ سے جس کے محبت ہے، مکاتب سے جس کا محبت ہے، جو ٹوپی پہن کے گھومتا ہے، انہی کے پاس ہم دعوت کو لے کے جاتے ہیں، اور دوسرے کے پاس نہیں۔ ایسی صحیح دعوت کی مبارک محنت تو یہ نہیں ہے۔ جو اللہ سے دور کی ہوئی بندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے، اس سے ہم جائے، اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہوئے نبی علیہ السلام جیسے اپنے آپ کو امت کے اندر جو ہے پگھلا دیا، امت کے سامنے اپنے آپ کو مٹھا دی ہے، تو اسے آپ اور ہم کو اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹھا دے کے جو ہے ان کو اللہ کے ساتھ جڑانا کے لیے جو محنت کرنا ہوگا، جو ساتھی ایسے کر کے محنت کریں گے، اور ایسے کرتے ہوئے لوگوں کے پاس جا کے، ایک بندہ کے پاس جا کے ان کی محنت کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے اجر و انعام دے گا۔ تو سب سے بڑی اجر و انعام تو ہوئی ہوں گے کہ جو دعوت مبارک محنت جو ہے، یہ آپ اور ہمارے لیے جو نقل حرکت ہے، اصل دعوت مبارک محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، تو اس کی نقل حرکت اگر ہم لے کے چلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقل حرکت کو قبول کر لے، آپ اور ہمارا حشر صحابہ اکابر تابعین حضور کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو کیسے کی ہے، ایسے آپ اور ہم کو بھی کرنا ہوگا۔ جیسے محنت کرنے کو کہا گیا ہم ایسے کریں۔ تو بھائی وقت زیادہ نہیں ہے، ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے استاذ بھی آئے ہیں، دوسرے بڑے بڑے حضرت بھی آئے ہیں، وہ لوگ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے سامنے قیمتی باتیں رکھیں، ہم نالائق کے سامنے کیا بات کریں۔ ہم 4 باتیں کرتے ہیں، ان 4 باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ سب جو ہمارے سامنے جس کے اندر داعی ہونی چاہیے، دین کی داعی کے اندر 4 صفت ہونا لزوم کے طور پر آتا ہے، تب جا کر اس کو داعی قرار دی جائے گی۔
دائی کے اندر سورہ عصر کی جو ہے سورہ عصر دائی کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بیان فرما ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چار چیز جو ہیں یہ دائی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، اگر وقت ملے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے دن سورہ عصر کی انشاءاللہ جو چار دائی جائے گی اس سے کہتے جائے گا چار صفت ہونی چاہیے، یہ ہم بیان کرتے ہوئے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے جو ہے مہمان آئے ہیں بہت دور سے، تو مہمانان کرام انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے قیمتی باتیں رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اور ہم کو ان چند باتوں پر اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔